حویلی سردار نصراللہ رئیس پڈانا۔ یہ حویلی سردار نصراللہ کے بیٹے سردار امان اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ حویلی 4 منزلہ ہے۔ اس حویلی کے مین گیٹ یعنی بڑا داخلی دروازہ کی چوکھٹ سنگ سرخ سے بنی ہوئی ہے اور عمارت کی 4 دیواری 6 فٹ چوڑی ہے۔ حویلی کے اندر صحن میں داخل ہو کر چاروں اطراف اوپر کو دیکھا جائے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بے شمار سیڑھیاں، کمرے، دالان، برآمدے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تمام واقعات جو رقم کیے جا رہے ہیں 1960 تک کے ہیں۔ 1960 سے پہلے دیکھنے والے یہی محسوس کرتے تھے کہ حال ہی میں کاریگر اس محل کو بنا سنوار کے فارغ ہوئے ہیں۔ راکم نے خود بھی اس حالت کو دیکھا ہوا ہے۔ کیا خوبصورت نقش و نگار تھے۔ بہترین قسم کی لکڑی کی چھتیں بنی ہوئی تھیں جنہیں صندوقچی چھتیں کہا جاتا تھا۔ لکڑی کا اس قسم کا فرش بنایا گیا تھا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس حویلی کے بڑے داخلی دروازے کے عین سامنے صحن کے درمیان ہاتھی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ہاتھی زندہ یا مردہ دفن کیا گیا تھا۔ پھر عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ اس حویلی کے چاروں کونوں پر ممٹیاں یعنی چھوٹے چھوٹے کمرے اور کمروں کے اوپر پھر فصیلیں بنی ہوئی تھیں جہاں کھڑے ہو کر گاؤں کے چاروں اطراف کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ گویا کہ یہ چاروں ممٹیاں مورچوں کا کام بھی دیتی ہوں گی۔ اب تک کئی فلم ساز یہاں آ کر فلمیں بھی بنا چکے ہیں اور کئی فلمی ہیرو دیوار پر دوڑتے ہوئے چوٹیں بھی کھا چکے ہیں۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی سرے بازار، جہاں آج کل سردار امان اللہ کی رہائش ہے، ایک کھلا صحن ہے اور ایک بیٹھک جہاں آج بھی سردار نصراللہ رئیس پڈانا کا کتبہ نصب ہے۔ اسی موجودہ رہائش کے صحن میں بھی ایک کنواں تھا جو کافی عرصہ سے استعمال میں تھا۔ یہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ ڈونگی پمپ کے ذریعے اس کنویں سے پانی استعمال ہوتا رہا مگر اب اسے مٹی سے بھر دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں ایک کتبہ بنام ہرچرن سنگھ نصب تھا۔ اس محل کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بھی ہے جہاں سے ایک سرنگ پمپ والے کھوہ یعنی کنویں میں جاتی ہے۔ اس تہہ خانے میں جب داخل ہوں تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے خوف آتا ہے مگر جوں جوں سیڑھیوں سے نیچے جائیں تو روشنی دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے۔ نیچے تہہ خانہ میں پہنچ کر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ بہترین قدرتی روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ بہترین فرش اور منقش در و دیوار، آسمانی کھوئی کے در کے سامنے ایک خوشنما فوارہ لگا ہوا ہے جس میں منہ کے ذریعے ہوا بھرنے سے کھوئی سے پانی آنا شروع ہو جاتا تھا اور فوارے سے نکلا ہوا پانی پرکشش نظارہ پیش کرتا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے وقت ساتھ ہی مغرب والی دیوار میں روشن دان بنے ہوئے ہیں جو باہر سے تقریباً 4 یا 5 انچ کے سوراخ ہیں مگر اندر سے بالکل کھلے اور لمبے چوڑے ہیں جو کہ قدرتی روشنی کے داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ اس وقت کے معماروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ صرف ایک رام کہانی نہیں ہے بلکہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ تہہ خانہ میں پہنچ کر اندھیرے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سردار ہرچرن سنگھ یعنی سردار
نصر اللہ کے 3 بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام کرتار کور تھا، جن کے ہاں مان سنگھ پیدائش 1904، ہرنام سنگھ پیدائش 1909 اور ہردھیان سنگھ پیدائش 1916 ہوئی، جو 1947 میں ہندوستان چلے گئے تھے، اور دوسری بیوی چیسن کور المشہور بی بی چنو سے ایک بیٹا اکلوتا سردار امان اللہ 9 مارچ 1937 کو پیدا ہوا، اور 2 ستمبر 2010 بمطابق 22 رمضان المبارک 1431 ہجری کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ رقبے کے لحاظ سے پورا محل یعنی دونوں حویلیاں کا مجموعی رقبہ تقریباً 6666 مربع گز ہے، اور دونوں حویلیاں رقبے کے لحاظ سے تقریباً برابر ہیں۔ ستمبر 1965 کی ہندو پاک جنگ کے دوران انڈین آرمی اور عوام نے خوب لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان حویلیوں کو بڑی بے دردی سے نقصان پہنچایا، جو کہ انڈین آرمی کی توپیں بھی نہ پہنچا سکیں۔ در و دیوار کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے گولے عمارتوں کو تو نہ گرا سکے، مگر گولے اور چونٹوں کے نشانات ضرور چھوڑ گئے، جو آج بھی موجود ہیں۔ پورے گاؤں کا کوئی گھر یا مکان ایسا نہ تھا جس کی چھت اور کھڑکیاں دروازے موجود ہوں۔ ہندوستانی عوام نے یہاں تک ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ بڑی خشتی یعنی اینٹوں تک اٹھا کر لے گئے۔ رہی صحیح کسر جو باقی تھی وہ انہوں نے 1971 کی جنگ سے پوری کر لی، اور پڈانا جو کبھی حسین شہر تھا، اب اپنی ویرانی پر نوحہ کناں ہے۔ سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا گل